رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے لیکچر میں بورڈ امتحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے احادیث 1 تا 4 کے مختصر سوالات، ترجمہ اور معروضی اور تشریح کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ احادیث نمبر 5 تا 10 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 5، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ حاضرین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون انکار کرے گا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی ہو اور وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً آزاد پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی زندگی اپنی مرضی اور خواہشات کے تحت گزارنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس خواہش کو یوں رد کیا ہے، اور کسی مومن مرد اور عورت کو حق نہیں کہ جب خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ گویا مومن وہ ہے جس کی ساری زندگی دین اسلام کے مطابق گزرے، اور دین کے قوانین کا مجموعہ قرآن اور حدیث ہے۔ اس لیے مومن وہ ہے جس کی تمام خواہشات دین اسلام کے تابع ہوں۔ گویا مسلمان اور مومن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے سامنے اپنی مرضی اور خواہشات سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان کا صرف زبان سے اقرار کر کے ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ دل سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے۔ اگر اپنی مرضی اختیار کی تو جو بظاہر نیک اعمال ہوں گے وہ بھی شاید اللہ کے ہاں قبول نہ ہوں۔ امپورٹنٹ کوسچن MCQs۔ انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی ڈیش کا شعور رکھا گیا ہے، دونوں کا۔ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے ڈیش اطاعت کی، میری۔ شارٹ کوسچن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مومن کے لیے کیا اہمیت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کون سا شخص ایمان کی لذت سے محروم ہوتا ہے؟ جو شخص اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ڈالتا، وہ شخص ایمان کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6 ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ مومن کامل کی پہچان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کامل ایمان والے کی 4 نشانیاں بتا دی ہیں۔ جو شخص ان نشانیوں کا حامل ہو وہ ایمان والا ہے۔ حدیث کی روح سے یہ 4 نشانیاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انسان سے محبت اللہ کے لیے۔ مومنین کی اس صفت کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ دوسری نشانی یہ بتا دی گئی کہ مومن کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتا، اس کی دشمنی صرف اللہ کے دشمنوں سے ہوتی ہے۔ اللہ کے دشمن کون ہیں؟ کفار، فاسق، فاجر، مشرک، بے حیا، جھوٹ بولنے والے اور منافق۔ کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے۔ مومن کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ مال صدقہ خیرات کرتا ہے تو اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، ریاکاری یا دکھاوا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکے تو صرف اللہ کے لیے۔ کسی دوست یا رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جائے
مگر جب پتہ چلے کہ اب وہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں رہا تو اس کی مدد بند کر کے مستحق کو دینی چاہیے، تو یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہاتھ روکنا ہو گیا۔ خلاصہ حدیث ہے، مسلمانوں کو دوستی، دشمنی، سخاوت اور مال کی حفاظت ہر چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ ذاتی غراض کے لیے۔ حدیث پاک ہمیں اس بات کا بھی درس دیتی ہے کہ ہماری دوستی، دشمنی، عبادت اور قربانی اللہ کی رضا ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ MCQs: انسان کو چاہیے کہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز ڈیش ہی کو رکھے، اللہ کی ذات کو۔ شارٹ کویسچن ہے، چھٹی حدیث میں ایمان کی تکمیل کے کون سے 4 اصول بیان ہوئے ہیں؟ نمبر 1 جو اصول بیان ہوئے ہیں ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، کسی کو عطا کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روکے تو اللہ کے لیے۔ حدیث نمبر 7 ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تشریح ہے، دین اسلام نے دینی حقوق کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاقی حقوق و فرائض بھی متعین کیے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں چھوٹوں سے مراد عمر میں چھوٹے، کم عمر یعنی بچے، اور بڑوں سے مراد ہے عمر میں بڑے یعنی عمر رسیدہ لوگ یعنی بزرگ لوگ۔ ٹھیک ہے، چھوٹوں پر رحم، اس فرمان میں چھوٹوں اور بڑوں دونوں کے لیے نصیحت ہے کہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھے، بڑے چھوٹے بچوں پر ظلم نہ کرے، ان کو بلا وجہ نہ مارے، ان سے رحم کا رویہ اپنائے رکھے۔ اسوہ رسول اور بچوں سے پیار، جب موسم کا کوئی نیا میوہ خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا تو حاضرین میں سے جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا اسے عنایت فرماتے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے چوم رہے تھے۔ اقرا بن حابس پاس ہی بیٹھے تھے، عرض کیا میرے 10 بچے ہیں، میں تو کسی کو نہیں چومتا۔ آپ نے فرمایا من لا یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بڑوں کا احترام پر دین اسلام زور دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو باپ کا ادب بتاتے ہوئے فرمایا ان سے آگے نہ چل، ان کا نام لے کر بھی نہ پکار، بیٹھتے وقت پہلے والد محترم کو بٹھا پھر خود بیٹھ۔ بڑے اور بوڑھے اس لیے بھی احترام کے مستحق ہیں کہ وہ عمر میں بڑے ہیں، ان کے پاس علم بھی زیادہ ہے اور نیک ہونے کی صورت میں عمل بھی ہم سے آگے ہیں، وہ تجربہ کار بھی ہوتے ہیں، ہم ان کے تجربات زندگی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نیز اس معاشرے میں محبت اور الفت اور ہمدردی کا جذبہ موزن ہوتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا ڈیش نہ کرے۔ احترام، اللہ کی صفت عادل ہے، اس لیے انسان کرے ڈیش عدل۔ رحم کے حقدار ہمیشہ ہوا کرتے ہیں چھوٹے۔ اللہ کی سب سے غالب صفت ہے رحم کرنا، بڑے عام طور پر حقدار ہوتے ہیں عزت و تکریم کے۔ شارٹ کویسچن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں باہمی احترام کو کیا اہمیت دی ہے؟ تو جواب ہے اس کا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے رحم اور عزت و تکریم کے حقدار کون لوگ ہیں؟ حدیث نبوی کی روح سے رحم کے حقدار چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ عزت و تکریم کے حقدار بڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹے رحم کے اور بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 8 ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ رشوت کا مفہوم، جب کوئی شخص اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نہ نبھائے بلکہ حیل و حجت اور بہانے سے اس کام کو لٹکاتا رہے اور اس کام کے بدلے کچھ مطالبہ کرے تو اس کو رشوت کہیں گے۔ یا کوئی آدمی کسی دوسرے سے اپنا کوئی ناجائز کام کرائے، اس کام کے بدلے اسے کچھ معاوضہ دے، یہ بھی رشوت کہلائے گی۔ رشوت گناہ کبیرہ اور رحمت الہی سے دوری کا سبب ہے۔ رشوت کا لین دین معاشرے میں بددیانتی اور ظلم کا سبب ہے۔ رشوت کی سزا،
رشوت کی سزا جہنم کی آگ ہے۔ رشوت کے سبب معاشرے میں بے ایمانی، چوری، ناانصافی اور حق تلفی جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو اختیار کرنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ رشوت کے اسباب: رشوت کا چلن جب کسی معاشرے میں عام ہو جاتا ہے تو ظلم بڑھ جاتا ہے، عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے اور عدل کے معنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا، ہر اچھے اور برے کام کو پورا بدلہ دینا عدل کہلاتا ہے اور اس میں کمی بیشی کرنا ظلم ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر مثالی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ ظلم فساد اور بے چینی پیدا کرتا ہے اور عدل امن، اطمینان اور ترقی کا ضامن ہے۔ MCQs ہیں۔ رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب ختم ہو جاتی ہے عدل و انصاف۔ کسی قوم میں رشوت کا چال چلن اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک خراب صورت۔ جی شارٹ کویسچن ہے، رشوت کا چلن کب کسی قوم میں عام ہوتا ہے؟ جب کسی معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل رہے ہوں تو یہ معاشرتی بگاڑ رشوت کو عام کرنے کا باعث بنتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حدیث کی روشنی میں رشوت کے متعلق تحریر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ جب کسی معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل رہے ہوں تو یہ معاشرتی بگاڑ رشوت کو عام کرنے کا باعث بنتا ہے۔ حدیث نمبر 9 ہے، من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی ردا فہو ینزع بذنبہ۔ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے اور خود بھی اس میں جا گرے۔ عصبیت کا مفہوم: اپنی قوم، قبیلے اور جماعت کی کسی بھی ناجائز معاملے میں حمایت کرنا عصبیت کہلاتا ہے۔ اسلام میں زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف اور حق و صداقت کو قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ کسی معاملے میں بھی کوئی ایسا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا جس سے عدل و انصاف اور حق و صداقت کی ذرا برابر بھی خلاف ورزی ہو۔ تعاون کا معیار: قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ حاصل حدیث ہے، پس ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کام کریں، قوم، نسل، زبان، علاقے اور ذات پات کا لحاظ رکھے بغیر ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں اور اونٹ کی دم پکڑ کر اونٹ کے ساتھ کنویں میں نہ گریں، یعنی ناجائز معاملے میں دوسروں کا ساتھ دے کر جہنم میں نہ جائیں۔ شارٹ کویسچن ہے، ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرنے والے کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ حدیث نمبر 10 ہے، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اخلاق سے مراد اخلاق خلق کی جمع ہے، انسان کی پختہ عادتوں اور ان میں رچی بسی باتوں کو جو بے تکلفی سے اس سے سرزد ہوتی ہیں اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق سے مراد ہے انسان کی اچھی اور بری عادتیں۔ اچھے اخلاق حسن خلق میں شمار ہوتے ہیں جبکہ برے اخلاق بد خلقی میں شمار ہوتے ہیں۔ مسلمان کا اخلاق کے حسنہ سے آراستہ ہونا اس کے کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ حسن اخلاق کی اہمیت: حسن خلق ہی ایک اچھا ایسا عمل ہے جس سے نہ صرف آپس کی نفرتوں کو محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی غرق کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے لیے حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو زیر کیا۔ حسن اخلاق قرآن پاک کی روح سے: اور لوگوں کو اچھی باتیں کہو، یعنی تم کو بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی ملے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اسوہ رسول: میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، بے شک میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ میزان قیامت میں بھاری عمل:
حسن اخلاق کو قیامت میں پلڑائے اعمال میں بھاری عمل کی حیثیت حاصل ہوگی۔ قیامت کے روز ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی کہ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق کی وجہ سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ دور حاضر اور اخلاق حسنہ۔ دور حاضر میں اخلاق حسنہ کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ آج ہماری زبان، اشاروں اور رویوں سے دوسرے مسلمان بدظن ہیں، جس سے ہمارے معاشرے میں تعلقات میں خوشگواری نظر نہیں آتی بلکہ نفرتوں کے الاؤ روشن ہیں۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہر کلمہ گو مسلمان ملت اسلامیہ کا حصہ ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اگر غلطی پر ہو تو اسے اخلاق سے سمجھانا چاہیے، اس طرح بہت بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ انسانی شخصیت کے ظاہر و باطن کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے؟ انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔